تمام جاننے والے سے گزارش ہے انشاءاللہ مختصر بیان ہے تو سب حضرات تشریف رکھیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ شیخ صاحب سے گزارش ہے وہ اپنا بیان شروع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دین اسلام اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے پسندیدہ دین کو سمجھنے کے لیے آپ غور فرمائیں، اسلام 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اسلام کو ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں، اور اسلام 3 چیزیں جب اکٹھی ہوں گی تو اسلام بنے گا۔ اعتقادات، عبادات اور معاملات، 3 چیزیں جب مل جائیں تو یہ اسلام بامسمہ بنتا ہے۔ سب سے اولیت ہے عقیدہ کو۔ پورے دین اسلام کا انحصار ہے عقیدہ پر۔ انسان کی تمام عبادات کی قبولیت عقیدے کی بنا پر ہے۔ جس شخص کا عقیدہ صحیح اور درست ہے اس کی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اگر عقیدہ غلط ہے تو اس کی پڑھی ہوئی نماز، اس کے رکھے ہوئے روزے، اس کا صدقہ اور خیرات، اس کا حج اور عمرہ بیکار ہے۔ اول سے لے کر آخر تک تمام عبادات اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اہل مکہ جن کے بارے رب العالمین نے فرمایا مسجد بنانا عظیم عمل ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو مسجد تعمیر کرے اس مسجد کے بدلے اللہ اس کا گھر جنت میں تعمیر کروا دیتے ہیں۔ لیکن اہل مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ خاندان سادات مکے کے قریش، بیت اللہ کے قریب بسنے والے، ان کو صاف جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ کا یہ بیت اللہ کی تعمیر کرنا، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، اسقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ ارد گرد سے آنے والے حجاج ان کی آپ خدمت کرتے ہیں، آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، لیکن تمہارا عقیدہ غلط ہے، عقیدہ صحیح نہیں۔ عقیدے کی بنا پر آپ دیکھتے ہیں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے آج کون روکے۔ حرم کی 4 دیواری میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کوئی بڑا خوش نصیب ہوگا کہ جس کا یہ سفر اللہ کے ہاں قابل قبول ہو،
دیکھنے والے کی نگاہ بڑی تیز ہے. عقیدہ عقد عقد عقدہ عقیدہ اس کا معنی ہے گرا، مضبوط گرا باندھنے، ایسی گرا جو کھل نہ سکے. عین کے کسرے کے ساتھ عقد، پھر عقد، پھر عقدہ، پھر عقیدہ. عقیدہ اگر صحیح ہے تو انسان کے اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. اگر عقیدہ غلط ہے، یاد رکھیے بیت اللہ کے ارد گرد دوڑ لگانے والوں، مقام ابراہیم کو چومنے والوں اور حجر اسود ہے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہونے والوں، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو. یاد رکھیے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دونوں عالم سے خفا میرے لیے ہے. پوری دنیا ناراض ہو جائے، اس سے کیا ہے؟ عقیدہ صحیح کیجئے. عقیدہ آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رمضان المبارک میں روزے بھی رکھتے ہیں اور صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، آنے جانے والوں کو بہت کچھ دیتے ہیں، اور اتنا لمبا سفر کیا، آنے جانے کی صحبت برداشت کی، لیکن اس کے بعد جواب ملا. آپ نے دیکھی ہیں بڑی بڑی خوبصورت عمارتیں، جس مکان کی اور جس بلڈنگ کی بنیاد کمزور ہو وہ عمارت کبھی کھڑی نہیں رہ سکتی. تھوڑے عرصے کے بعد وہ عمارت گر جاتی ہے. وہی عمارت پائیدار اور مضبوط اور اپنے آپ پہ کام رہتی ہے جس کی بنیاد مضبوط ہو. جس عمارت کی بنیاد مضبوط نہیں اس کو ہمہ وقت خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ آج گر جائے گی، کل گر جائے گی. سیلاب زدہ علاقوں کی طرف میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور مشاہدہ کیا ہے کہ جب سیلاب کا پانی آیا اور اس بڑے بڑے درخت تھے، ان درختوں کو اکھاڑ کر پانی بہا کر لے گیا، اور بعض درخت میرے دیکھنے میں آئے وہ اپنے مقام پہ کھڑے ہیں اور ہرے بھرے ہیں، اور ان کی جڑیں ارد گرد سے نظر آ رہی ہے. وہ مٹی ساری سیلاب کا پانی لے گیا لیکن اس کی جڑیں مضبوط ہیں، اپنی جڑوں پہ وہ درخت کھڑا ہے. یہ عقیدہ ہے، درخت اپنے مقام پہ کھڑا ہے. لیکن آج کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون. لا تہنوا، آپ پریشان نہ ہوں، غم نہ کھائیں، کمزور نہ ہوں. لا تہنوا، آپ اپنے طور پہ کبیدہ خاطر نہ ہوں، دل کو کمزور نہ کرے. لا تہنوا ولا تحزنوا، آپ غم نہ کھائیں. انتم الاعلون، غالب تم ہو، لیکن شرط ہے ان کنتم مومنین. اپنا جائزہ لیجئے. اگر ایمان مضبوط ہے، ایمان مضبوط، اگر ایمان مضبوط ہے دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی. دیکھیے ایک نے آپ نے نام سنا ہوگا طارق بن زیاد کا. طارق بن زیاد ایک بہت بڑا سپہ سالار ہوا ہے. طارق بن زیاد، جب طارق بن زیاد نے دریا کو پار کیا تو دریا پار کرنے کے بعد اس نے تمام کشتیاں اکٹھی کی اور ان پر تیل گرا کر ان کو آگ لگا دی. تو وہ ساتھی کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ کیا کیا؟ اس نے کہا ہے کشتیاں جلا دی ہیں. تو وہ کہنے لگے یہ اپنی جو کیا ہے یہ تو پریشانی کا باعث ہے، اگر ہم نے پیچھے جانا ہو. وہ پوچھنے لگے پیچھے کیسے ہے؟ اپنے گھروں کو واپس. وہ کہنے لگے ہم نے پیچھے نہیں جانا. یہ عقیدہ ہے، توکل ہے، یقین ہے، اعتماد ہے. امرہم شورا بینہم شاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین. کیا بات ہے! یہ غیر لوگ
اس طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں اور مسلمان پریشان ہے. مسلمان تیری تو شان بہت زیادہ تھی. اصحاب رسول مسواک کر رہے تھے, مسواک کر رہے تھے صحابہ کرام. تو وہ سامنے مخالفین نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. وہ کہنے لگے یہ دان تیز کر رہے ہیں. انہوں نے کہا دان کس لیے تیز کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے لیے دان تیز کر رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے اس وقت بھاگو گے جب یہ کھا جائیں گے. دنیا کے کسی ایٹم میں وہ روب نہیں جڑا مسلمان کی مسواک میں روب ہے. لیکن آج کیا کر رہے ہو؟ میں نے یہاں دیکھا یہ حالات, بہت میں پریشان ہوا دیکھ کر کے حالات. جو کچھ ہو رہا ہے یہاں یورپ نظر آ رہا ہے. رسول کریم نے فرمایا تھا لعن اللہ المصورین, تصویر کشی کرنے والوں پہ لعنت ہے. جو قوم ملعون ہو وہ کبھی عزت نہیں پا سکتی. لیکن کیا ہو رہا ہے, کیا بن رہا ہے؟ میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میرے گھر میں آج تک میں نے اپنی آنکھوں سے ریڈیو نہیں دیکھا, اور میں نے اپنے گھر میں آج تک, مجھے وحدہ لا شریک کی قسم, میں نے اپنے گھر میں ٹی وی داخل نہیں ہونے دیا. یہ مولوی طبقہ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ طارق بن زیاد وہ کہنے لگے کہ یہ آپ نے کیا کیا. وہ کہنے لگے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کشتیاں جلا دی ہیں, اگر واپس جانا پڑا تو پھر کیا کریں گے؟ وہ کہنے لگے ہم نے واپس جانا ہی نہیں. یعنی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کرے اسے کافی ہے. وہ کہنے لگے ہم نے واپس نہیں جانا. وہ کہنے لگے واپس نہیں جانا تو اس جگہ ہم نے ٹھہرنا ہے. تو پھر طارق بن زیاد کہنے لگا ای ملک ملک ماست, ای ملک ملک ماست, یہ ہمارا ملک ہے. وہ کہنے لگے ہمارا کب؟ جیسا کہ رسول کریم علیہ السلام نے جنگ بدر کے موقع پہ فرمایا تھا, نماز فجر سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا کہ ابو جہل اس جگہ مرے گا, اور عتبہ اس جگہ پڑا ہوگا, ولید اس جگہ ہوگا, اور شیبہ اس جگہ ہوگا. تو اصحاب رسول کہنے لگے ابھی جنگ تو ہوئی نہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں, فرمایا جبریل مجھے نشاندہی کر کے گیا ہے. اصحاب رسول ذکر کرتے ہیں جب قریش مکہ کی لاشیں اٹھائی گئی تو اسی جگہ سے اٹھائی جس جگہ کی نشاندہی محمد مصطفیٰ نے فرمائی تھی. قبل از وقت بشارت مل رہی ہے. وہ اصحاب رسول, ایسا ایمان چاہیے, عقیدہ. ہاتھ میں ایک کھجور پکڑی ہے اور منہ میں ڈالی چبا رہا ہے, اور آپ فرما رہے ہیں سارے اِلی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. جلدی کرو, جلدی کرو, کاہلی سستی نہ کرنا, پیچھے نہ رہ جاؤ. تو ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں فَإِن قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا, مجھے کیا ملے گا جان دینے کے بدلے؟ فرمایا تیرے جسم سے خون کا قطرہ بعد میں نکلے گا, رب جنت کے دروازے پہلے کھول دے گا. وہ تھیلی جس میں کھجورے تھے اس کو گرا دیا اور سلانگ لگائی, آگے گیا. چند لمحات کے بعد جام شہادت نوش کیا. مسلمان کی یہ شان ہے, عقیدہ درست کرو. عقیدہ, یہ مولوی طبقہ عقیدے پہ بہت کم بات کرتے ہیں. عقیدہ ٹھوس کیجیے. ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے, وہ اپنے سسرال آتی ہے ایک لڑکی, تو جب آئے پہلے دن تو ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھتی ہے اور اپنے طور پہ یہ سوچتی ہے کہ شاید میں اس گھر میں رہوں یا نہ رہوں. پہلے دن ہی سوچتی ہے کہ میں نے شاید اس گھر میں رہنا ہے یا نہیں رہنا. آپ اندازہ کریں وہ گھر آج بھی برباد ہے, کل بھی برباد ہے. کیوں؟ اس نے عقیدہ غلط قائم کیا ہے. اور جو لڑکی سسرال کے گھر میں قدم رکھے اور ذہن بنا لے کہ میں نے اپنے ماں باپ کی عزت پہ حرف نہیں آنے دینا, جس گھر کی چار دیواری میں آئی ہوں میرے جنازے کی چارپائی اس گھر سے نکلے گی, وہ گھر آباد ہوگا. اس وجہ سے فرمایا عقیدہ اپنا درست کرو. اگر عقیدہ صحیح نہیں, یہ نمازیں بیکار. ارد گرد سے آنے والے جناب دوڑ لگا رہے ہیں, عمرہ کرنے والے کہاں سے آئے ہیں جناب, کہاں سے آئے ہیں, کیا ہے. میں ساتھیوں کو دیکھا وہ نماز آج صبح سورہ سجدہ پڑھی, تو سورہ سجدہ پہلی جو تھی رکعت اس میں تو وہ سجدہ کو چلے گئے,
رکوع سے پہلے وہ سجدہ کیا پھر کھڑے ہوئے، اور میرے سامنے وہ ساتھی تھا، اس نے سمجھا بھی شاید یہ دوسری رکعت میں بھی اللہ اکبر کے بعد سجدہ کرنا ہے۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کر کے رکوع کیا تو پھر سجدے میں چلے گئے۔ اندازہ فرمائے اس کام کا کیا حال ہے، یہ قوم کس کی کام مقابلہ کر سکتی ہے؟ یہ قوم جو مکے میں آنے والے لوگ ہیں، ان سے پوچھیں، جائزہ لیں، امتحان لیں ان سے، کوئی قسمت والا ہوگا۔ ان کی نمازیں درست کرو، ان کا عقیدہ صحیح کرو، ان کے اعمال کی اصلاح کرو، پھر بات بنے گی، ورنہ میرے محترم وہ دیکھنے والے کی نگاہ بڑی تیز ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، ہر بات کی نفی کر دی، تمہاری نمازیں بیکار۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ اب نماز کی باری آئی ہے، وأقام الصلاۃ۔ کیوں بھائی اتنے کام کرنے کے بعد نماز کی اب باری ہے؟ اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یہ لوگ سچے ہیں اور یہ متقی ہیں۔ نماز پڑھنا نیکی نہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تحویل قبلہ سے پہلے مشرق کی طرف منہ تھا، بعد میں مغرب کی طرف۔ یہود کا قبلہ مشرق، لیکن نیکی کیا ہے؟ اللہ کو ماننا ہے۔ من آمن باللہ، اللہ کو ماننا ہے، اللہ کو ماننا۔ اللہ کو ماننے والے ایسا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث ہے، آپ نے فرمایا الا من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، الا فلا تتخذوا القبور مساجدا انی انہاکم عن ذلک۔ یہ حدیثیں کون پڑھاتے ہیں؟ یہ حدیثیں پڑھانے والے کون ہیں؟ سننے والے کون ہیں؟ کیا آپ سنتے ہیں؟ الا خبردار، من کان قبلکم، جو تم سے پہلے تھے یہود و نصارا، من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو اور اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ انبیاء کی قبروں کو اور اولیاء کی قبروں کو انہوں نے مسجد بنایا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، فرمایا اللہ لعنت کرے یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کیا۔ اگر آج سعودی حکومت اجازت دے دے کہ آپ کا جو دل چاہتا ہے کریں مدینہ منورہ میں، تو پھر یہاں خیر رہنے دیں، تو چھٹی دے دیں کہ جو دل کرے کرے۔ دیکھیے پھر پاکستانی کیا خوشی مناتے ہیں، ان کی بس کی بات ہی نہیں ہے، کیا عقیدہ ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، مجھے وحدہ لا شریک کی قسم، یہاں عمرہ کرنے کے بعد اور حج کرنے کے بعد لاہور جاتے ہیں، یہاں سے سیدھے لاہور، اور جا کر علی حجویری کی قبر پہ کہتے ہیں داتا صاحب ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں کہ آپ کی دعاؤں سے ہم حج کر کے آئے ہیں اور عمرہ کر کے آئے ہیں۔ ان لوگوں کو یہاں آنے کا کیا فائدہ؟ اپنے عقیدے کی اصلاح کرو۔ او مکے میں بسنے والوں، میرے دوستو، آپ کو میں بات کیا کروں، میں تو دہی آدمی ہوں، میں یہ باتیں سن کر کے یہ دیکھتا ہوں حالات، بس پریشان ہوتا ہوں کہ یہ کیا بن گیا۔ کرے غیر گھر پت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر باہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ فرق کس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ واپس جاتے ہیں، جناب حاجی صاحب عمرہ کر کے آئے ہیں، بھائی کھجورے ساڈے واسی بھی لینی ہے، کو پانی کیا لینے آئے اور کیا لے کر گئے؟ کچھ بھی نہ۔ میرے محترم، جس گھر پہ غلاف ہے کالا اس سے مانگو،
وہی دیتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزورہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. جس کو چاہتا ہے وہ لڑکی دیتا ہے, جس کو چاہے لڑکیاں دے, جس کو چاہے لڑکے دے. پہلے لڑکیوں کا نام آیا ہے کیونکہ ہمارے دور میں آج کل جس کے ہاں اگر پہلی دفعہ لڑکی ہو تو اس عورت کو منحوس سمجھتے ہیں. رب العالمین نے پہلے لڑکی کا نام لیا ہے. جس کو چاہوں لڑکیاں دوں اور جس کو چاہوں میں لڑکے دوں اور جس کو چاہوں لڑکیاں لڑکے دوں اور جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں. کیوں جناب؟ یہ تو قرآن کی تعلیم ہے. لیکن ہمارے پاکستان کا رواج جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیسا ہے. بس یہ پاکستان کا کیسا رواج ہے آپ سمجھتے ہیں کہ قبروں پہ ڈیرے جمائے ہوئے ہیں, جیسے ارد گرد یہاں بیٹھے ہیں. اگر آج دیکھیں وہاں دن اور رات قوالی کی مجلس سے سماع ہو رہی ہے, رقص ہو رہا ہے, ناچ ہو رہا ہے, اور وہ بزرگ جو ہے اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے اور پاس کھڑے ہیں ایسے ہاتھیں اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم دور دراز سے آئے ہیں, بڑی مصیبت سے آئے ہیں اور بڑی مشکل سے پہنچے ہیں. ہمارے پاس کرایہ نہیں تھا, کسی سے لے کر آئے ہیں. میں بھی آیا ہوں, میری بیوی بھی ساتھ آئی ہے. بڑا وقت پاس کر بڑی تکلیف سے آئے ہیں. خدا را آپ لیٹے ہوئے ہیں, ویسے تو ہم محسوس کرتے ہیں آپ کو بھی تکلیف بہت ہے کیونکہ آپ پر بوجھ بہت بڑا ہوا ہے مٹی کا. لیکن خدا را ہمیں ایک بیٹا دیجیے کیونکہ آپ نے ایجنسی منظور کروائی. دیکھیے یہ کو عقیدہ ہے. سفر کرنا لا تشد الرحال الا ثلاثۃ مساجد. روئے زمین پہ 3 جگہ کا سفر ہو سکتا ہے, 3 جگہ. اس کے علاوہ کسی جگہ کا سفر کرنا جائز نہیں. صرف 3 مسجدیں ہیں. آپ سوچئے مسجدوں کا نام لیا ہے, مسجدوں کا نام لیا ہے. میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں, کل پرسوں مجھے آسمان کے نیچے پورے اس عرب کنٹری میں حدیث سعید خادے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ میری قبر کی زیارت کے لیے آؤ, جو چاہے سزا مجھے دے دے, میں لکھ کر دیتا ہوں. وہ حدیث میں ضعف ہے. وہ حدیث جو آپ بیان کرتے ہیں اس حدیث میں ضعف ہے, کمزور ہے. آپ نے فرمایا 3 مساجد کی طرف سفر کرنا ہے. مسجد اقصیٰ کی طرف جانا ہے, مسجد حرام کی طرف جانا ہے, اور مسجد حاضہ اس میری مسجد کی طرف آنا ہے. مسجد کا نام لیا ہے. اور یہ کہنا کہ آپ میری قبر کی زیارت کے لیے آؤ, دکھاؤ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. کیا بتلائیں آپ کو عقیدہ کیا چیز ہے. اور میں اگر بات کہوں تو آپ کو یہ محسوس ہوگی کہ یہ مولوی صاحب تو بہت سختی کر رہے ہیں. توحید بہت کڑوی ہے. اسی مکہ معظمہ میں 13 سال تک رسول اللہ نے توحید کا آواز کیا اور کس قدر آپ کو پریشانی ہوئی, حتیٰ کہ مجبور ہو کر کے آپ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے چلے گئے اور مکے والوں نے انتہا درجے کے ظلم و ستم کیے. توحید جو سمجھ لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی اعلیٰ چیز ہے ہی نہیں. اس وجہ سے میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ ممنون ہوں کہ مجھے آپ نے یہ موقع دیا ہے. تو میں یہ خاص طور پر یہ جو میرے عزیز ہیں, یہ ان کا نام ہے جی ابو بکر ہے, میرا نام عبداللہ نثار ہے. گجرانوالہ کے ساتھ میرا تعلق ہے, پنجاب کے ساتھ میرا تعلق ہے, پاکستان کے ساتھ میرا واسطہ ہے. میں 12 دفعہ آیا ہوں. اور یہاں ایک شیخ فتی ہوتے تھے نبینے آنکھوں والے, اور عبداللہ بن سبیل رحمہ اللہ کا دور ہوتا تھا. اور یہ حتیم کی سائڈ ایک سرخ رنگ کا ممبر ہوتا تھا, اور میں 3 مہینے بغیر ناگے کے وہاں صبح کے وقت 1 گھنٹہ درس دیتا رہا. 90 درس میں نے یہاں ریکارڈ کروائے, اور پھر میں 12 دفعہ آتا رہوں. اب یہاں پابندیاں لگ گئی ہیں, تو اس وجہ سے بات ہو تو قرآن و سنت کی ہو. میرے محترم یہاں آنے والوں کو پیغام توحید دیں اور رب العالمین کی طرف سے پیغام پہنچائیں کہ یہاں آنے کا کیا مقصد ہے, یہاں سے آ کر کیا آپ نے لے جانا ہے. اگر آ کر واپس ویسے ہی چلے گئے تو آپ کا آنا اور جانا جو ہے یہ بے سود ہوگا. میں آپ کا بہت زیادہ اس سلسلے میں ممنون ہوں. آپ کی تشریف آوری اور میری اس جگہ حاضری اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ساتھی سوال کرنا چاہتے ہیں, چند منٹ ہے, سوال کر لیں. میں ہاتھ پر کوئی شخص بہت چلتا نہیں. کوئی مرد فوت ہو جائے یا عورت فوت ہو جائے, اس جگہ
اکٹھے ہو کر کے قرآن پڑھنا یہ رسم ہے. اور آپ نے اخبارات کے آخری پیج پہ لکھا ہوا پڑھا ہوگا کہ رسم کل، آپ نے یہ عموماً پڑھا ہوگا رسم کل. وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ رسم ہے. اگر رسم ہے تو وہ دین نہیں، اگر دین ہے تو رسم نہیں. یہ ایک رسم ہے اور بے جا رسم ہے. اس کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے. اور یہ قرآن خوانی، یہ مولوی صاحبان جو ہے نا، یہ مولوی صاحبان حلوہ خور، یہ ان کی اپنی ایجاد ہے اور اس کے یہ موجد ہے. آپ کے زمانے میں خیر القرون کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں کہیں آپ کا کوئی معمولی سا ثبوت بھی نہیں ملتا. اور کو بولیے، بلا چرک بولو، بیٹھو تشریف رکھو جناب. جس جگہ پہ کوئی ٹھہرتے ہیں نا، جن کا وہاں گھر ہے، گھر سے ہی احرام باندھا جا سکتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. بعض ساتھی اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے احرام نہیں باندھا جا سکتا. تو مجھے ایک ساتھی نے کہا جی مسجد عائشہ تو عائشہ کے لیے تھی، تو وہاں سے انہوں نے احرام باندھا تھا. تو میں نے کہا کیوں نہیں باندھ سکتے؟ اس میں یعنی آپ کے شہر کے جو اکثر علماء ہیں وہ بھی اس کے حق میں ہیں. یہ عمرہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں نا طواف تو بار بار طواف کرتے ہیں. یہ پہلا طواف تو عمرے کا حصہ ہے، لیکن جو باقی طواف ہیں وہ نفل ہے نا. باقی بولے یہ نفل ہے نا طواف. جو پہلا طواف ہے اس کو آپ اس کے ساتھ ملائیں، طواف اور سعی تو عمرے کا جز بن گئی. اور اس کے بعد جب طواف آپ نے عمرہ کر لیا ہے تو اس کے بعد ایک دن میں 2-3 دفعہ طواف کرتے ہیں، تو یہ طواف نفل کی حیثیت ہے. تو طواف اگر اتنے ہو سکتے ہیں تو احرام کیوں نہیں باندھا جا سکتا نفلی صورت میں؟ اور کوئی بات جناب؟ نہیں آ سکتی عورت. حیض کے دنوں میں نہ قرآن پڑھ سکتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ مسجد میں آ سکتی ہے. عید کے لیے بھی وہ جائے تو وہ عید میں بھی شامل نہیں ہو سکتی، سائڈ پہ بیٹھی رہے. جب دعا ہو تو دعا میں شامل ہو سکتی. بچے کی پیدائش کے بعد جو کان میں اذان دیتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ بچے کے کان میں اذان کہنے کا ثبوت ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے. اس میں اس کو دیکھ سکتے ہیں. کیا ایک دفعہ ایک عمرہ کر سکتے ہیں بندہ ایک پاکستان سے آیا ہے ایک سفر میں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں ایک سفر میں ایک عمرہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہے، میں جو آپ میری بات نہیں سنے، یعنی مسجد عائشہ سے احرام باندھا جا سکتا ہے، مدینے سے آئے باندھا جا سکتا ہے، جدے میں رہنے والے وہاں سے باندھ سکتے ہیں. آپ کے یہاں گھر میں رہنے والے جو مکے میں رہائشی ہیں وہ اپنے گھر سے احرام باندھ کے طواف کر سکتے ہیں. بندہ پاکستان سے آ رہا وہ کام سے نہیں ادھر آ رہا. ہاں تو وہ جو آنے والا ہے وہ تو عمرہ کرے گا، بس طواف ایک ہی عمرہ کرے گا. ایک عمرہ کرے ہاں ایک کرے گا. ہاں وطر ایک بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 بھی پڑھ سکتے ہیں. جو آخر میں اتحیات بیٹھنا ہے، جب 9 پڑھیں تو پھر آخر میں جو ہے نا وہ اتحیات پڑھ کے جو آخری رکعت ہے اس میں آپ اس کو دوبارہ پڑھ لیں، یعنی 9 کی صورت میں. اس کے علاوہ جو وطر جو ہے ایک کو بھی پڑھا جا سکتا ہے. 9 درمیان میں اتحیات کی کوئی شکل نہیں، اتحیات آخر میں پڑھنا ہے. بہت سے آدمی اماموں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، جیسے ابو جہل کے اماموں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، کیا وہ صحیح ہے؟ نہیں، حمام میں تو نماز نہیں نا ہوتی. نماز میں مسجد میں ہوتی ہے، حمام میں تو نعوذ باللہ. حمام یا کوئی کہہ دے کہ یہاں یہ بال مونڈتے ہیں ہلاک، وہاں وہ بھی حمامی ہوتے ہیں، وہاں کو نماز شروع کر دے. یہ جو نائی حضرات ہیں پہلے وہ سر مونڈتے ہیں وہی نماز شروع کر دے، نہیں ہو سکتی. اماموں میں نماز نہیں ہوتی، نماز مسجد میں ہوتی ہے. جیسے مسجد دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ نے ہر بات میں حکمت رکھی ہے. بیت اللہ، اس کے ارد گرد عمارتیں کتنی اونچی ہیں، ان کی چھت پہ نماز پڑھتے ہیں. حرم کی عمارت کتنی بلند و بالا ہے، اس پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ہوگی. لیکن بیت اللہ کی چھت پہ سیڑھیاں چڑھ کر اگر نماز پڑھیں تو نہیں ہوگی.
بیت اللہ کی چھت پر اذان ہو سکتی ہے لیکن بیت اللہ کی چھت پر نماز نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے بعد ایک قبلہ جو ہے اس کی رخ نہیں بنتا. یہ دوسری ہے زمین سے آسمان تک کی بات ہے، لیکن جب چھت پر ہوں گے. بلال نے اذان کہی تھی فتح مکہ کے موقع پہ، اذان بیت اللہ کی چھت پر بلال کو کہلوائی گئی، اور تمام جو قریش مکہ تھے وہ بازاروں میں جاتے ہوئے گر پڑے کہ یہ بلال کو کتنا مقام ملا ہے. اور جناب شکریہ، مہربانی جناب. صاحب انہوں نے پوچھا تھا کہ جو ابو جان کے حمام ہے نا، تو انتظام کیا گیا، صفیں بنائی گئی ہیں، یعنی کہ حماموں کے اگر ان کو صاف کر لیا جائے، مسجد میں جگہ صاف کر کے پاک کر کے ان کو مسجد کا حصہ بنایا جائے، میں نے سمجھا کہ یاد امام بنے ہوئے ہیں تو وہیں جگہ پڑھ کر نماز ہے، یہی صرف ہے. نہیں نہیں، بالکل طویل بنانا، یہ مولوی پیسے لیتے ہیں صرف اس لیے. ایسے تو بیچتے ہیں قرآن کو یہ مولوی.